12 تا گل صبح 12 تا گل صبح که ساقه هاشو چیدن 12 تا گل صبح که ساقه هاشو چیدن یکیشون توی دنیا یه روز خوش ندیدن یکیشون توی دنیا یه روز خوش ندیدن یکی مثل قناری تو زندون و قفس بود یکی توی مدینه ولی بی هم نفس بود یکی به شهر غربت گرفتار بلا بود یکی به ضرب کینه اسیر و مبتلا بود اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے کرم اور ان برکتوں اور عنایتوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے ساری انسانیت فیض یاب ہو رہی ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی عظیم قربانیوں کے ذریعے تمام انسانی ویلیوز کی حفاظت کی ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام قربانیاں نہ دیتے تو اس زمین کو جہاں پر آئے اور قربانیاں پیش کی وہ فضیلت نہ ملتی جو آج ملی ہے۔ جی ہاں، وہ زمین ہے زمین کربلا۔ تو ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے انہی کرم اور بخششوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانیاں دے کر پیش کی اور زمین کربلا کو اور اس کی خاک کو جو خاک شفا بن گئی۔ 12 تا گل صبح 12 تا گل صبح که ساقه هاشو چیدن 12 تا گل صبح که ساقه هاشو چیدن یکیشون توی دنیا یه روز خوش ندیدن یکیشون توی دنیا یه روز خوش ندیدن یکی مثل قناری تو زندون و قفس بود یکی توی مدینه ولی بی هم نفس بود یکی به شهر غربت گرفتار۔ جعفر شوستری اللہ مقامہ نے زمین کربلا کی خصوصیات میں بہت کچھ ذکر کیا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ کعبے کی خلقت سے 24,000 سال پہلے کربلا کو خلق کیا گیا۔ جب زلزلہ قیامت کا وقت آئے گا تو زمین کربلا کو اٹھا لیا جائے گا اور یہ خطہ جنت کے تمام خطوں سے افضل ہوگا۔ تو را دارم چه غم دارم ابوالفضل علم دارم چه سان نشه تو بردارم چه سان رو در حرم آرم نه قوت در کمر دارم ابوالفضل علم دارم نگهبان حرم عباس امید خواهرم عباس پناه دخترم عباس۔ اور جنت کے ریاض یعنی باغ میں یہ زمین اس طرح چمکے گی جس طرح کوكب دری دوسرے ستاروں میں ظاہر ہو کر چمکتا ہے، اور تمام اہل جنت اسے دیکھیں گے اور اس کی آواز سنیں گے۔ وہ کہے گا، میں وہ پاک زمین ہوں جسے شہیدوں کا مسکن اور مدفن ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ زمین کربلا ہی وہ زمین ہے کہ جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ زمین کربلا کی خاک کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے شفا رکھ دی ہے، اور خاک شفا کی بنی ہوئی تسبیح سے استغفار کرنے کا 70 گنا ثواب ہے۔ خاک شفا کی تسبیح کا ہاتھ میں رکھنا بھی تسبیح پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔
خاک شفا کی تسبیح سے استغفار کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ خاک شفا پر سجدہ کرنے سے عبادت قبول ہونے کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ مٹی کا کھانا حرام ہے، لیکن خاک شفا کا شفا یابی کی نیت سے کھانا جائز ہے۔ اگر خاک شفا ہر بلا ہر مصیبت سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے تو اسے اسی نیت کے ساتھ اسے اپنے پاس رکھا جائے۔ اگر خاک شفا کو اپنے تجارت کے سامان میں رکھا جائے تو تجارت میں برکت ہوتی ہے، اور یہی نہیں، خاک شفا کا قبر میں رکھنا عذاب قبر سے امان دیتا ہے۔ میت کے حنوط کے ساتھ خاک شفا کی ملاوٹ مستحب ہے۔ یہ تو ان لوگوں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے جو زمین کربلا اور روضہ امام حسین علیہ السلام پر نہیں پہنچ سکتے، تو وہاں کی خاک شفا سے فائدہ حاصل کریں۔ لہٰذا ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور زمین کربلا کی زیارت کریں، کیونکہ یہی وہ زمین ہے کہ جہاں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اپنے انصار و اقربا کے ساتھ بے جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اور اسی زمین کربلا پر محمد کے نواسے کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا، اور ان کے یتیموں کو کوئی پرسہ دینے تو نہیں آیا، بلکہ خیمہ حسینی کو جلانے کے لیے اشقیا ہاتھ میں مشالے لے کر آئے تھے۔ اس لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے محمد بن مسلم سے کہا، ہمارے شیعوں کو حسین بن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا حکم دو، جو اللہ کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرنا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص زندگی بھر حج کرتا رہے لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کرے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں سے ایک حق کا ترک کرنے والا ہوگا، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا حق اللہ کی طرف سے فرض اور ہر با ایمان شخص پر واجب ہے۔ اور آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو قبر امام حسین علیہ السلام پر نہ آئے اور اس کے باوجود یہ سوچے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے، یہاں تک کہ مر جائے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، اور اگر اہل جنت میں سے بھی ہو تو وہ اہل بیت کا مہمان نہ ہوگا۔ زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کئی احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام ہر محبان اہل بیت پر لازم اور واجب ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، جو بھی انسان جان بوجھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت ترک کرے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے عاق ہوگا، یعنی ان کی رحمتوں سے محروم ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ مسلمان تمام زندگی حج کرتا رہے مگر کربلا نہ جائے تو اس نے رسول خدا کے حقوق ادا نہ کیے، بے شک 1000 حج کر چکا ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی با ایمان شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں گیا تو اس کا ایمان ناقص اور دین کمزور ہے۔ اللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ان کے زائر کو زیارت کی وجہ سے بہت ہی فائدے عطا کیے ہیں، کیونکہ اس زمین کی بہت ہی فضیلت ہے۔ یہ وہ زمین ہے کہ اس پر انبیاء کے قدم آئے، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جو اس زمین سے واقف نہ ہو، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سرزمین کربلا وہ زمین ہے جس نے موسیٰ کو کلیم بنایا، نوح کی مناجات سنی، اللہ کی محترم ترین زمین ہے۔ اگر یہ مقدس نہ ہوتی تو اللہ اسے اپنے اولیاء کا امین اور انبیاء کی گزرگاہ نہ بناتا۔ کربلا میں جا کر ہمارے مزارات کی زیارت کیا کرو۔ تمام شیعوں سے کہہ دو کہ کربلا کی زیارت کریں، فرزند رسول کی زیارت سے غم دور ہوتے ہیں، زائر جل کر اور ڈوب کر نہیں مرتا۔
زائرین حسین کو درندے اذیت نہیں دیتے۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر آسمان سے ملائکہ اتر کر تا قیامت ان شہداء پر درود بھیجتے رہیں گے اور زائرین کے نام مع قبیلہ اور وطن کے لکھے رہیں گے۔ ان کے چہروں پر نور کی ایسی علامت لگائیں گے جس سے یہ لوگ لاکھوں لوگوں میں بھی پہنچ جائیں گے۔ ان کی پیشانیوں پر سے نور لکھا ہوگا، ھذا زائر الحسین، اور یہ نور ایسا ہوگا جسے دیکھ کر اہل محشر کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی۔ چہلم کو رن میں حشر بپا ہے دہائی ہے، بھائی کو دفن کرنے کو ہمشیر آئی ہے۔ ناظرین، دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ ماں کا ہوتا ہے، لیکن ماں کا رشتہ محبت سے کہیں اوپر یعنی ممتا کا ہوتا ہے۔ اگر دوسرے کسی رشتے میں بے حد محبت پائی جاتی ہے تو وہ رشتہ بھائی اور بہن کا ہوتا ہے۔ ہر بہن کی زندگی میں اس کے ماں باپ کے بعد اس کا اپنا سب سے پیارا کوئی ہوتا ہے تو وہ اس کا بھائی ہوتا ہے۔ بھائی ایک ایسی طاقت کا نام ہے جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ بھائی بہن کی محبت کی سب سے خوبصورت مثال ہم سب کی زندگیوں میں جناب زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے کردار میں موجود ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے ساتھ کربلا گئی اور ساتھ ہی اپنے بیٹے جناب اون اور محمد علیہ السلام کو بھی لے گئیں، جنہوں نے وقت آنے پر اپنے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی جانیں دے دی۔ بھائی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے والی بہن نے اپنا سب کچھ لٹا دینے کے بعد چاہنے والے بھائی کے کنبے کی قافلہ سالار بنا کر ان کی حفاظت کی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا لٹے ہوئے قافلے کی قافلہ سالار بن کر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی سخت ترین منزلوں کو سہ کر قید خانہ زندان شام میں قید کی گئی اور مصیبتوں کو برداشت کیا۔ ظلم کی انتہا تو اس وقت ہو گئی جب اس تاریخی قید خانوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سب سے لاڈلی 4 سالہ بچی جناب سکینہ بنت الحسین کی لہد ایک مجبور قیدی بھائی کو قید خانے میں بنانی پڑی۔ مسلمانوں کی بستی میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پوتی اسی کرتے میں دفنائی گئی جو پہنا ہوا تھا۔ ذرا سوچئے، جس بچی کو لاڈو پیار سے پالا ہو، پورے کنبے کی جان اس ننھی سی جان میں بستی ہو، اس کو منو مٹی کے نیچے ہر وقت دیکھنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ ناظرین، ایک روز وہ وقت بھی آتا ہے جس کا شہزادی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کو بہت انتظار تھا، اپنے وطن جانے کا، قید سے چھوٹنے کا، مگر افسوس یہ آرزو بی بی سکینہ کی پوری نہ ہو سکی۔ جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا کو یہ معلوم ہوا کہ یزید جناب سجاد کو بلا رہا ہے تو ثانیہ زہرا کا دل پریشان ہو گیا۔ آپ نے امام سجاد علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا، میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گی، مجھے یزید کی غداری سے خوف معلوم ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ظالم تم کو بھی قتل کروا دے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی اماں، آپ پریشان نہ ہو، اس نے نامعلوم کس مصلحت سے بلوایا ہے۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام یزید کے سپاہی کے ساتھ یزید کے محل میں تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی یزید نے امام سید سجاد کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو بڑھ کر امام سجاد علیہ السلام کا ہاتھ پکڑنا چاہا کہ آپ کو تخت پر بٹھائے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اپنا پیچھے کر لیا اور اس تخت کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی سی لگ گئی۔ آپ نے فرمایا، اے یزید، تو میرے زخمی دل پر نمک نہ چھڑک، یہ وہی تخت ہے جس کے نیچے کل تو نے میرے مظلوم بابا کا زخمی سر رکھا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آج میں اسی تخت پر بیٹھوں؟ یہ سن کر ظالم کہنے لگا، اچھا آپ کی جیسی مرضی، میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلوایا ہے کہ آج میں آپ کو رہائی کا حکم سنا دوں۔ اے علی ابن الحسین، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، میں چاہتا ہوں کہ جو خون کربلا کے میدان میں بہا ہے اس خون کی قیمت دے دوں۔ یہ سننا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام زار و قطار رونے لگے اور فرمایا، اے یزید، امام حسین علیہ السلام کے خون کی قیمت میں لینے والا کون؟ یہ خون کی قیمت
روز قیامت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا، جنہوں نے اپنی زبان چسا چسا کر امام حسین علیہ السلام کو پالا تھا۔ یہ خون کی قیمت حضرت علی علیہ السلام کو دینا، یہ خون کی قیمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دینا، جنہوں نے چکیاں پیس پیس کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو پالا تھا۔ اے یزید، تو اس قسم کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ سن کر اس ظالم نے جواب دیا کہ آج میں نے آپ کو رہا کر دیا، چاہے آپ یہاں رہیے چاہے مدینے چلے جائیے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کے بارے میں اپنی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کو طوق سلاسل سے آزاد کر دیا گیا۔ طوق و زنجیر کا کھلنا تھا کہ امام علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ امام علیہ السلام وہاں سے زندان دوبارہ تشریف لائے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا سے تمام حال بیان کیا۔ اس پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بیٹا، ابھی تو زینب اپنے مظلوم بھائی کی صف ماتم بچھا کر رونے بھی نہیں پائی۔ بیٹا، تم یزید سے کہو کہ دمشق میں ایک مکان ہمارے لیے خالی کروا دے، اور جو لوگ ہمارے پاس پرسے کو آئیں ان کو آنے کی اجازت دے، اور ہمارے شہیدوں کے سر اور لٹے ہوئے تبرکات بھجوا دے، تاکہ ہم اپنے بچھڑے ہوئے عزیزوں سے مل لیں اور دل کھول کر نوحہ اور ماتم کر لیں۔ ناظرین، ایک مدت کے بعد اسیری کے مصائب اٹھانے کے بعد اہل حرم زندان شام سے نکل کر دمشق کے ایک مکان میں آئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اس گھر پر ایک علم جس کا پرچم سیاہ ہو نصب کرواؤ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس گھر میں 72 شہیدوں کے سوگوار مصروف آہ و بکا ہیں، اور ہمارے لیے کالے لباس تیار کرو۔ اور پھر دشمن کے شہر میں امام حسین علیہ السلام اور سارے شہدائے کربلا کی صف ماتم بچھائی گئی، فرش غم بچھا دیا گیا۔ نوحہ اور ماتم کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جب دمشق کی عورتوں کو یہ معلوم ہوا کہ اہل حرم قید سے چھوٹ کر ایک گھر میں آئے ہیں، تو شہر کے لوگ پرسے کے لیے آنے لگے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یزید نے سرحائے شودا کو واپس کیا تو اس وقت اہل حرم میں ایک کوہرام بپا تھا۔ جب کوئی سر آتا تھا تو سیدانیاں اپنا سر و سینہ پیٹ کر ماتم کرنے لگتی، اور جس بیوی سے وہ سر وابستہ ہوتا تھا وہ آگے بڑھ کر اپنی گود میں لے لیتی تھی۔ سب سے پہلے انصار حسین کے سر آئے، سیدانیوں نے اس پر اسی طرح ماتم کیا جیسے خاص اپنے عزیزوں پر کیا جاتا ہے۔ ان کے بعد بنی ہاشم کے سر آنا شروع ہوئے۔ جب اون محمد کے سر آئے تو بی بی زینب نے سینے سے لگا لیا اور فرمایا، اے بیٹو، دکھیا ماں تمہاری شکر گزار ہے کہ تم نے کربلا میں میری آبرو رکھ لی۔ اس کے بعد یتیم حسن شہزادہ قاسم کا سر آیا۔ ام فروہ نے دوڑ کر چھاتی سے سر کو لگا لیا۔ اس کے بعد شبیہ پیغمبر شہزادہ علی اکبر کا سر آیا۔ سیدانیوں میں وا اکبرہ کا شور بلند ہو گیا۔ جناب زینب نے بڑھ کر سر علی اکبر کو گود میں لیا اور شکر خدا ادا کیا کہ یہ قربانی دین کے کام آ گئی۔ اور اس کے بعد ام لیلہ نے علی اکبر کا سر لے کر سینے سے لگایا، رخساروں کے بوسے لیے اور ایسے بین کیے کہ ایک کوہرام مچ گیا۔ اس کے بعد قمر بنی ہاشم جناب ابو الفضل العباس کا سر آیا۔ جناب ام کلثوم نے ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھی اور فرمانے لگی، بھائی عباس، آپ کربلا میں میری طرف سے ماجائے حسین کا فدیہ بنے تھے، دکھیا بہن آپ کے سر کے قربان جائے، میری گود میں آئیے۔ تمام سیدانیاں سر کے چاروں طرف جمع ہو گئی اور واہ عباسہ کا شور مچ گیا۔ عزاداروں، اس کے بعد ایک ننھا سا سر آیا۔ جناب رباب کلیجہ تھام کر آگے بڑھی اور سر کو سینے سے لگا کر فرمانے لگی، بیٹا علی اصغر، مجھے خبر نہ تھی کہ یہ ظالم تمہیں تیر ستم سے شہید کریں گے۔ ظالموں نے میری گود اجاڑ دی، ظالموں نے میرے سینے اور تیرے گلے پر تیر مارا ہے۔ اب کوہرام بپا ہو گیا۔ جیسے ہی امام مظلوم کا سر آیا تو تمام سیدانیاں السلام علیکہ یبن رسول اللہ کہتی دوڑی اور واہ حسینہ
و مظلومہ کا شور مچ گیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بڑھ کر سر اقدس اپنی گود میں لے لیا اور تمام بیویوں نے واہ حسینہ کہہ کر اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک ہفتے تک یہ صف ماتم بچھی رہی، رات دن ماتم ہوا۔ سیدانیوں کے دردناک بین سے زمین اور آسمان ہل رہے تھے، اور وہ وقت بھی آ گیا جب اس لٹے ہوئے حسینی قافلے کا رخ مدینہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوا۔ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام سجاد علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، ان ظالموں سے کہہ دو کہ ہم کربلا سے ہو کر جانا چاہتے ہیں۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس خواہش کو ان لوگوں نے مان لیا۔ حسینی قافلے کا رخ دوبارہ کربلا کی سمت بشیر ابن جبلم کی نگرانی میں روانہ ہوا۔ ادھر جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینے پہنچی تو بنی ہاشم میں قیامت برپا ہو گئی۔ اصحاب رسول تڑپ گئے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت چاہنے والے تھے، آپ ضعیف اور نابینا تھے، مگر کربلا پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے قبر مطہر کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ آخر ایک قافلے کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جب کربلا معلیٰ آ جائے تو مجھے خبر کر دینا۔ ناظرین، جب جناب جابر میدان کربلا میں پہنچے تو غلام نے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، اس زمین کا کیا نام ہے۔ انہوں نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی جناب جابر نے رونا شروع کر دیا۔ غلام نے کہا اے صاحبی رسول، حسین علیہ السلام کی قبر کا پتہ کیسے لگے گا کہ کہاں پر ہے؟ جناب جابر نے کہا مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دو۔ غلام نے جناب جابر کو قبروں کے درمیان کھڑا کر دیا تو جناب جابر نے بلند آواز میں کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ناگاہ ایک قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا جابر۔ جناب جابر نے یہ آواز سن کر کہا یہی وہ قبر ہے فرزند رسول کی، اور بےتاب ہو کر قبر پر گر گئے۔ قبر حسین کو سینے سے لگا لیا اور بیان کرنے لگے جناب جابر وہ خوش نصیب شخص ہیں جنہوں نے روز اربعین سب سے پہلے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے قبر مطہر کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، اور آپ کی زیارتیں حضرت امام حسین علیہ السلام مشہور اور معروف زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے۔ ابھی آپ کے بیان جاری تھے کہ سامنے سے ایک گرد اٹھی۔ آپ کے غلام نے دیکھا کہ قافلے کے ہر اونٹ پر ایک سیاہ علم ہے، اماریوں پر سیاہ پردے پڑے ہیں، یہ آنے والے خود آل محمد ہیں۔ تو غلام نے جناب جابر سے آ کر کہا اے آقا اٹھیے، اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیجیے۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام اپنی ماں بہنوں اور پھوپھیوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین، جناب زینب سلام اللہ علیہا خود زائرین کا قافلہ لے کر کربلا پہنچی تھی، یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام کے 40ویں دن، اسی لیے اسے اربعین یعنی 40واں دن کہتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اور تمام اہل بیت حرم نے اپنے کو ناقوں سے گرا دیا۔ ہر بیوی اپنے وارث کی قبر پر گریا کر رہی تھی۔ جناب جابر سمجھ گئے کہ اسیران کربلا آ گئے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر اپنے جد کے بوڑھے صحابی پر پڑی تو فرمایا السلام علیکہ یا جابر ابن عبداللہ۔ یہ سن کر انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یا جابر انا علی ابن الحسین۔ یہ سنتے ہی جناب جابر امام زین العابدین علیہ السلام سے لپٹ گئے اور امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دینے لگے۔ ناظرین، آپ سب نے یہ دیکھا ہو کہ عالم غربت میں جب کوئی اپنا دوست نظر آتا ہے تو انسان کا دل بھر آتا ہے اور گزرا ہوا اچھا وقت اسے یاد آ جاتا ہے۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے صحابی رسول جناب جابر کو دیکھا تو جناب سید سجاد علیہ السلام سے فرمایا بیٹا، علی و فاطمہ کی مظلومہ بیٹی زینب کا جناب جابر کو سلام کہو۔ یہ سن کر جناب جابر زار و خطار رونے لگے اور فریاد کرنے لگے
کاش میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان غم سننے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اہل بیت کا قافلہ 3 روز تک کربلا میں ٹھہرا رہا۔ اتنا ماتم ہوا کہ کوہرام مچ گیا۔ وہ ایسا دل خراش منظر تھا کہ آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ اس وقت وہاں کے رہنے والے افراد بھی وہاں جمع ہو گئے۔ شہداء کی قبروں پر 3 دن تک مجالس عذاب برپا ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ماتم ہوتا رہا۔ جو بھی سنتا تھا کہ نواسۂ رسول کو شہید کر دیا گیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام قید سے چھٹ کر کربلا آئے ہیں، لوگ کربلا کی طرف چل دیتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو ان کے جد کا پرسہ دینے کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قافلہ 3 دن کربلا میں ٹھہرا اور چوتھے دن کربلا سے مدینۃ الرسول کی طرف روانہ ہوا، مگر کربلا میں زائرین کا سلسلہ ایک لمحے کے لیے نہیں ٹوٹا۔ 20 صفر یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام کا 40واں دن ہماری تاریخ کا اہم ترین عبادت کا دن ہے۔ معصومین علیہ السلام سے اس دن کے لیے دعائیں اور زیارتیں وابستہ ہیں، جس پر حسین کے چاہنے والے سن 61 ہجری سے لے کر آج تک عمل کر رہے ہیں۔ ناظرین، شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ پھر ایک لمحے کے لیے بھی رکا نہیں۔ کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ظالموں کے لیے بنائے ہوئے مقتل بھی آباد ہے۔ آواز حق بلند کرنے جان دینے والے بھی موجود ہیں۔ ہر باضمیر انسان کے دل کی دھڑکنوں میں زینب کی آواز اب بھی سنائی دے رہی ہے۔ یہ کروڑوں ماتم کرتے ہوئے عزادار، یہ کروڑوں عزاخانے، یہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ یہ زینب کا زمانہ ہے۔ ناظرین، میری بارگاہ خداوندی میں دست بستہ دعا ہے کہ پروردگار جن کے دلوں میں محبت اہل بیت علیہ السلام کا چراغ روشن ہو، انہیں ہر بری گھڑی سے، ہر فساد اور ہر حملے سے بچانا، ان کے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال کر دے، عبادت خداوندی کرنے میں کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ دعا کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں 40 مولا کے روضے کی زیارت کی۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں جلد از جلد پوری ہوں گی اور آپ کو بھی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہمارے یہاں بھی جتنے لوگ ہیں سب کو جلد از جلد مولا کی زیارت نصیب ہو۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ يا عيدي يا يميني يا القلب يا المهد لوما أنا قبالي مهد خالي أثاري